حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ لوگ قرب قیامت میں کیسے آئیں گے کہ جو مسجد کو تعمیر کریں گے اور تعمیر کرنے پر ایک دوسرے پر برتری حاصل کریں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے، لیکن اس کو آباد نہیں کریں گے۔ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ تو جتنے بھی ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میرے آنے والے جتنے بھی اسلامک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس لازمی پہنچے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے اس قیامت کی نشانیاں سیگمنٹ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام حافظ انس ہے۔ آج ہم ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا مسجد کو خوبصورت بنانا، کیا مسجد کا نقش و نگار کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا یا نہیں؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ مسجد نبوی کے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے۔ اگر وہیں سے انسان پیدل چلنا شروع ہو تقریباً 40 منٹ پر وہ اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے قباء۔ یہ وہ گاؤں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب پہلی ہجرت آپ نے فرمائی مدینہ کی طیبہ کی طرف، تو آپ نے سب سے پہلے جس گاؤں میں آرام فرمایا وہ یہی گاؤں تھا، اور یہ وہی گاؤں ہے جہاں آج مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد قباء ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو بذات خود تعمیر فرمایا، اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر اس کو بذات خود تعمیر فرمایا، اور یہ اسلام کی پہلی واحد مسجد تھی کہ حضور علیہ السلام نے اس کو خود تعمیر فرمایا اور اعلانیہ طور پر یہاں پر نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے افضل مسجد ہے۔ لیکن ویورز، یہاں پر ایک بات سمجھنے والی یہ ہے، جو وقت گزرتا گیا مسجد کو تبدیل کیا گیا، اس میں اپڈیٹس کی گئی، اس کو خوبصورت بنایا گیا۔ اگر آج ہم اس مسجد قباء کو دیکھتے ہیں، اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے وہ اس کو کتنا پیارا بنا دیا گیا۔ وقت کا تقاضا تھا، وقت کے لحاظ سے اس کو خوبصورت بنایا گیا۔ اب میرے پیارے ویورز، کئی ایسے حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے بذات خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں لوگ مسجد کو تعمیر کرنے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ جی ہاں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے کیسی مسجد بنائی تھی، اب یہ دیکھو ہم نے کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ مسجد بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایسی حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ قرب قیامت میں ساری چیزیں ہوگی، اور ایک اور مقام پہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں لوگ مسجد کو خوبصورت بنانے میں، اس کا نقش و نگار کرنے میں برتری حاصل کریں گے۔ ان کا رجحان صرف مسجد کو خوبصورت بنانے میں ہوگا، اس کو آباد کرنے میں ان کا رجحان نہیں ہوگا۔ مسجد ویران ہوگی، خوبصورت بنانے میں یہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کریں گے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ساری چیزیں صرف نیت پر ڈیپینڈ ہوگی۔ جس طرح کی نیت ہوگی ویسے اس کو جزا دی جائے گی۔ ایک طرف مسجد کی تعمیر کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، یہ سب سے افضل امر بھی ہے، سب سے افضل کام بھی ہے، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا ہوگی۔ وہ اس مسجد کو اس میں خوبصورت بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آنے والے وقت کا تقاضا ہے، صرف اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہوگی۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگ صرف مسجد کو اسی نیت سے تعمیر کریں گے، خوبصورت بنائیں گے، اس میں نقش و نگار کریں گے کہ دوسروں پر فخر کر سکیں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ دیکھو کہ میں نے کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں وعید حدیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ تو ایسی ہی قرب قیامت میں ایسے ہی لوگ نکلیں گے کہ جو مسجد کو آباد کرنے میں ان کا رجحان نہیں ہوگا، جو ان کی صرف نیت ہوگی وہ ایک دوسرے پر فخر کرنا ہوگا، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔